الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی مختصر ہے، لیکن یہ زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے جس سے ابد الآباد اور ہمیشہ کا اطمینان، سکون، چین، راحت نصیب ہوتی ہے۔ اگر یہ مختصر وقت، چند دنوں کی گھڑیاں، کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، انہوں نے فرمایا ایک لمحے کی۔ جو لمحہ گزر گیا اس کا پتہ کوئی نہیں، اس کی خبر نہیں کہ کس طرح گزر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور جو آئندہ ہے اس کا پتہ نہیں کہ آئندہ کا وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا، ابھی کا وقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کی عمر بتائی، الدنیا ثلاثۃ ایام، فرمایا زندگی 3 دن کی ہے۔ ایک امس، کل، قد مضت، ایک کل کا دن گزر گیا، واپس نہیں آئے گا۔ کوئی کل گزرے ہوئے کل کو واپس نہیں لا سکتا، گزرے ہوئے گھنٹے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور فرمایا وَيَوْمَ الْغَدْ، آئندہ آنے والا کل، لا تعلم، تمہیں نہیں پتہ کہ کل تمہاری زندگی میں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا اليوم، زندگی صرف آج کی۔ تو ایک دن کی زندگی ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی کہے کہ ایک دن تمہیں تکلیف میں رہنا ہے، سارے دن تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پینے کو کچھ نہیں ملے گا، سارے دن تم نے کھڑا رہنا ہے اور تمہاری پٹائی بھی ہوگی، سارے دن تمہاری پٹائی بھی ہوگی، تمہیں کھڑا بھی رہنا ہے، تمہیں کھانا بھی کوئی نہیں دیا جائے گا، تمہیں پانی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ ایک دن اگر تم نے گزار لیا تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے یہ جو ہے وہ $1000 بلین تمہارے لیے سامنے پڑا ہے، یہ تمہیں ملے گا، یہ تمہارا عالیشان محل ہے، یہ تمہیں ملے گا، اور یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، اور ہزاروں تمہارے نوکر ہوں گے، اور دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں تمہیں پیش کی جائیں گی کہ جس سے چاہو نکاح کر لو۔ تو کون ایسا بیوقوف ہے جو ایک دن کی تکلیف کا انکار کر دے؟ اس لیے کہ اس کی نظر جب اس پر بھوک آئے گی، جب اس پر پیاس آئے گی، اور جب اس پر مار کی تکلیف آئے گی، تو وہ ان تکلیفوں کو ہنس کے سہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر کل پر ہے۔ تو جس کی نظر کل پر ہوتی ہے وہ آج کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جس کی نظر کل پر نہیں ہوتی وہ سب کچھ آج ہی کو سمجھتا ہے، تو آج کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ آج کی تکلیف اور آج کی پریشانی کو راحت میں بدلنے کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا، چاہے حلال کرنا پڑے، چاہے حرام کرنا پڑے۔ ابھی کے وقت کو، آج کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا، اس لیے کہ اس کی نظر کل پر نہیں ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق صرف یہی ہے کہ مسلمان کی نظر آج پر نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمان ابھی کے وقت کو نہیں دیکھتا ہے، ابھی کی راحت کو نہیں دیکھتا ہے، ابھی کی اپنی خواہش کو نہیں دیکھتا ہے۔ سامنے شراب کے ڈھیر لگا ہے اور خوبصورت حسین لڑکیاں ننگ دھڑنگ پڑی ہیں، سامنے موجود ہیں، لیکن وہ اس کی نظر کل پر ہے کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا
اور شراب کو ہاتھ لگایا اور لڑکیوں کو دیکھا تو میرا کل جو قیامت میں ہوگا وہ میرا کل خراب ہو جائے گا، اور پھر کل سے جو میری سزا شروع ہوگی وہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی اس خوشی کو میں قربان کر دوں، آج کی اس خواہش کو میں دفن کر دوں اور اس خواہش پر عمل نہ کروں۔ لیکن کرے گا کون؟ جس کی نظر کل پر ہوگی۔ غیر مسلم کی نظر آج پر ہے، لہذا وہ آج کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے آج کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ شراب کیوں پیتا ہے؟ تاکہ مستی چڑھ جائے اور مست ہو جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہے، حالانکہ شراب پی کے جو انکانشیس ہو گیا وہ انکانشیس ہے، وہ تو عقل ہی ختم ہو گئی، تو وہ آج ابھی کا بھی مزہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ مزہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کے اندر جو پڑتا ہے اس کی نظر ابھی کی لذت پر ہوتی ہے، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا کہ تم کل کو دیکھو، کل کو دیکھو۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند کون اور ایمان والا کون؟ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تمہارا دن کیسا ہوا؟ صبح جب تم اٹھے تمہاری دل کی کیفیت کیا تھی؟ کا اصبحت مؤمنا حقا، اللہ کے نبی کامل ایمان کے ساتھ اٹھا ہوں۔ فرمایا لکل قول دلیل، حارثہ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بعد تسلیم نہیں ہوتی ہے۔ تمہاری بات کی دلیل کیا ہے کہ تم ایمان کامل کے ساتھ صبح اٹھے ہو۔ کہا جی اصبحت، جب میں اٹھا تو اصبحت رأیت عرش اللہ بارزا، میرے آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا، میرے آنکھوں کے سامنے، یعنی تصور اتنا پکا، یقین اتنا پکا کہ مجھے بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ جب آدمی کا یقین کسی چیز پر، آپ کسی بھی چیز کا تصور کریں نا، اور وہ تصور آپ کا گہرا ہوتا جائے، تصور کی انتہا یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو اپنے سامنے نظر آئے گی، یہ جادو کیا ہے؟ یہ جو ساحروں نے جادو کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ سحروا اعین الناس، کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا، یعنی آنکھوں کے اندر وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، وہ سانپ نہیں بنے تھے، وہ اژدہا نہیں بنے تھے، وہ لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے ایسا تصور باندھ دیا اور ایسا نقشہ باندھ دیا جادو کے زور سے کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہے، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھا، وہ بچھو نہیں تھے، لیکن دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا۔ ایسے ہی فرمایا کہ میں نے میرے تصور میں اللہ کا عرش، اللہ کی موجودگی، کہ اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنی ساری قوتوں کے ساتھ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، یہ تصور اتنا پکا کہ گویا کہ رأیت عرش اللہ بارزا، گویا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے عرش کو دیکھا۔ یہ ایمان کی نشانی۔ اور فرمایا اور کیا نشانی ہے؟ فرمایا اور نشانی یہ ہے کہ میں نے قیامت کے دن دیکھا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے، قیامت کا منظر دیکھا کہ لوگ حساب کتاب کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں کہ میرا حساب نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، اس کے لیے لوگوں کو پریشان میں نے دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ میں رأیت اہل الجنت فی الجنت یتنعمون، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی تصور کی آنکھوں سے، اور وہ تصور اتنا گہرا کہ گویا کہ میرے سامنے جنت کا منظر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں جنتی بڑے نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو میں نے جنت دیکھی، اور جنت میں جنتیوں کو دیکھا کہ وہ جنت کے نعمتوں سے مزے اڑا رہے ہیں اور مزے اٹھا رہے ہیں، خوش ہیں۔ وَرَأَيْتُ أَهْلَ النَّارِ فِي النَّارِ يَتَزَاوَرُونَ، اور میں نے جہنمیوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر چیخ پکار مچا رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت فالزم، تو ایمان کو صحیح سمجھے، ایمان کو تو صحیح سمجھے، فالزم، اس کو قائم رکھنا،
اس کو نہ چھوڑنا، اس تصور کو، اس خیال کو، اس یقین کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اس تصور اور اس یقین پہ ہمیشہ قائم رہنا۔ عرفت فالزم، تو نے پہچان لیا ایمان کیا ہے، اس پر قائم رہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ایمان والے کی نظر کل پر ہوتی ہے، اور جس میں ایمان نہیں اس کی نظر آج پر ہوتی ہے، اور آج پر نظر رکھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج اس نے اپنا وقت گزار دیا کہ مجھے راحت مل جائے، مجھے سکون مل جائے، اس کی سکون اور راحت کی تلاش میں آج کا وقت گزر گیا، اب کل کے اوپر تو یقین ہی نہیں، تو کل بھی اس کی گئی، آج بھی اس کی گئی۔ لیکن جو آج قربانی دے لے اور آج تکلیفیں اٹھا لے، تکلیف کیا، اتنی سی تکلیف کہ میں اپنی نہیں مانوں گا، اللہ کی مانوں گا، اتنی سی بات ہے۔ میں اپنی نہیں مانوں گا، اللہ کی مانوں گا، میں اپنے طریقے سے نہیں چلوں گا، اللہ کے نبی کے طریقے سے چلوں گا، میں وہ کروں گا جو صحابہ نے کیا، بس اس کو اپنا ٹارگٹ بنا کر چلنا شروع کر دے، اس کی آج بھی اچھی، اس کی کل بھی اچھی۔ اس لیے آج اس لیے اچھی کہ یہ اعمال کے اندر تکلیفیں کوئی نہیں، اعمال کے اندر راحت ہی راحت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ نماز نہ پڑھنے میں بے اطمینانی ہے، نماز پڑھنے میں اطمینان ہے، ذکر نہ کرنے میں دل کی بے چینی ہے، ذکر کرنے میں دل مطمئن ہے، اور قرآن پڑھنے میں، قرآن نہ پڑھنے میں اور گانا گانے میں اور دوسری چیزیں پڑھنے میں اطمینان نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں اطمینان ہے۔ تو یہ جو اعمال ہے، جو آج کی بھی ضمانت اور کل کی بھی ضمانت ہے، اس میں آج کی بھی راحت ہے، کل کی بھی راحت ہے، دنیا کی بھی راحت ہے، اور مرنے کے بعد کی بھی راحت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا کل یعنی قیامت کا دن جو ہوگا، اور اس میں مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کو حساب کتاب دینا ہے، یہ ٹارگٹ رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزاریں گے تو اللہ کی قسم ہمارا دین، ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔